اب آ گئے ہیں تو کوئی ایک موضوع تربیت کا وہ بیان کرنا ہے، مگر یہ پورے موضوعات آپ کی زندگی میں اتریں گے کب؟ جب آپ ذکر والے بنیں گے تو۔ یہ راستے کے اسٹیشن ہیں یہ، لیکن آپ ریل میں بیٹھے تو اسٹیشن آتے تو خالی سن لے تو نہیں آتے۔ تو بہرحال آج جس موضوع پہ ہم لوگ خصوصی طور پر توجہ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے شرم و حیا اور پاک دامنی۔ ہمارے اندر حیا پورے اہمیت کے ساتھ اپنے اندر حیا کو بڑھانا، حیا اللہ کی جو دولت اللہ نے اندر رکھی ہے وہ حیا کی حفاظت کرنا، اس کو شرم بولتے نا۔ حیا نکل گئی تو ختم، وہ آدمی بن بریک بولے تھا کبھی بھی کہیں جا کے ٹکرا سکتا، کچھ بھی برائی کر سکتا۔ حیا ایک طاقت ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہے نیکیوں پہ جمائی، تو وہ حیا جب ہوتی ہے تو پوری زندگی پاکیزہ رہتی تھی۔ گندی گندی باتیں، بے حیائی کی باتیں، اس کی طرف نہیں پھٹکتا آدمی۔ اس کو دین میں بہت بڑا مقام ہے، اپنے اندر جو حیا ہے اس کو بچا کے رکھنا، اس کو خوب ڈیولپ کرنا۔ اس زمانے میں خاص طور پر شرم و حیا کی اہمیت سمجھ کر شرم و حیا کو بچانے بڑھانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس زمانے میں شیطان کا اور دنیا بھر کی جو طاقتیں ہیں، جو دنیا پہ کنٹرول جن کا ہے، ان سب کا نشانہ شرم و حیا ہی ہے کہ شرم و حیا ختم کر دینا لوگوں میں سے۔ اس واسطے شرم و حیا کی اہمیت سمجھنا ضروری ہے۔ آج کل کیا ہے، پوری دنیا میں شیطانی دجالی دور چل رہا کچھ عرصے کے واسطے، اور شیطان کا خاص ہتھیار کیا ہے؟ عورت مرد کے بیچ کا جو موضوع ہے نا، سیکس، اس کی بنیاد پہ بھٹکاتا۔ سب سے پہلا شیطان کا ہتھیار کیا ہے؟ یہی موضوع ہے، بے حیائی عام کرنا۔ چنانچہ اس زمانے میں، بلکہ آج سے 300-400 سال سے جو زمانہ چل رہا دنیا کا، جن لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہے، پورا زندگی کا نظام ہے، یورپ کے لوگ، مغربی تہذیب والے لوگ، ساری دنیا انہی کی باتوں کو پڑھ رہی ہے، سن رہی ہے، سمجھ رہی ہے، انہی کی باتوں پہ پوری دنیا چل رہی ہے۔ اس وقت پورے اسکولوں میں، پورے کالجوں میں ان کے ہی نظریات پڑھائے جا رہے ہیں 300 سال سے، اور اسی کو لوگ ترقی سمجھتے ہیں، اسی کو لوگ عزت سمجھتے ہیں، اور اسی کو لوگ روشن خیالی سمجھتے ہیں، سمجھداری سمجھتے ہیں، اور اسی پہ فخر کرتے ہیں، ویسے ہی بننا چاہتے ہیں جو مغرب کے لوگ جو خیالات پھیلا رہے ہیں، بہت پھیل چکے ہیں۔ دنیا کی ہر قوم میں کتنے مذہب ہیں، لیکن وہ مذہب کا اثر کسی پہ بھی نہیں ہے، برائے نام ہے۔ یہی مذہب سب پہ بھاری ہے، یورپ، مادہ پرستی، پیسہ، خواہش پرستی۔ ایک ہی مذہب پوری دنیا میں اصل غالب ہے، میں بظاہر مسلمان رہتا مگر وہ ایک مذہب کا ہے، بظاہر ہندو، سکھ، عیسائی کچھ بھی، مگر اس کا اصل مذہب کون سا ہے؟ پیسہ، لذت۔ مغرب والوں کے نظریات، سب سے بڑا مذہب یہ مذہب کیا ہے؟ یہ دجال کا مذہب ہے۔ تو دجال کے مذہب کی پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ سے کاٹ دینا، اللہ کو چھوڑو، دنیا کے مزے کریں گے۔ یہ کہاں اللہ، پابندی، جنت، اللہ سے ملاقات، حساب کتاب، یہ سو بھول جاؤ، بیکار کی باتیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہم کسی کو جواب دینے والے نہیں ہیں، بس مزے کریں گے۔ اس کے پیشانے پہ کاف فا را لکھ کے رہیں گا، کفر،
لوگ اپنے اپنے مذہب میں رہ کے بھی اللہ کو بھول جائیں گے. بظاہر ہر مذہب اللہ کو مانتا ہے، لیکن ایسا ماحول کہ آدمی اپنے مسجد کو آتے رہیں گے مگر دل سے اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کی نہیں مانتا، اپنی مانتا. بس پوری دنیا میں یہ فضا. اور شیطان کی خاص چیز بے حیائی. انسان کے اوپر آخرت کی فکر نکال دینا ہے، اس کو جنت کی تیاری کے لیے اچھی صفات کی فکر نکال دینا ہے. اللہ تعالیٰ ایک بہترین طبیعت دے کے بھیجے، ایک جنتی انسان کے لیے اندر جو جذبے ہونے چاہیے وہ دے کے بھیجے اللہ تعالیٰ. تو شیطان کی کوشش رہتی ہے کہ آدمی کو ایسا بے حیائی کے مزوں میں ایسا دیوانہ پاگل کی طرح کر دو کہ وہ اپنے کو ہی بھول جائے کہ میں ایک انسان ہوں. ایک چیز برائی ہے، ایک چیز بھلائی ہے، کچھ چیزیں بچنے کی ہیں، یہ سب بھول جاتا آدمی. بس جو خواہش آئے پورا کرتے چلے جانا. جانور کی طرح جیو. جانور کے لیے کوئی اخلاق ضابطہ رہتا ہے؟ جو دل میں آیا کرتا جانا، ویسا جینا، ہر خواہش پوری کرو. یہ ہے اس زمانے میں. اب اللہ بولتے پابندیاں آتے، پاک صاف رہنا، جھوٹ نہیں بولنا. اور ایک جڑ کچھ ختم کر دو، کہاں کا اللہ چھوڑو. اب آزاد، جس میں مزہ آیا کرو. یہ ہے یہ دور. ساری دنیا میں اسی کی تبلیغ ہو کر ہے. تو اس میں لوگ کیا طے کیے ہیں پوری دنیا میں کہ شرم و حیا ایک بیماری ہے انسانوں میں. بولتے ایک بیماری ہے، جب تک کسی انسان میں شرم و حیا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. آج کے دور میں وہ صحیح زندگی گزار نہیں سکتا. یہ ان کا ہے. شرم و حیا سب میں سے نکال دینا. کیونکہ ان کی نظر میں زندگی کیا ہے، ترقی کیا ہے، کامیابی کیا ہے؟ ہر خواہش کو پورا کرنا، سب انجوائے کرنا، آزادی رہے آدمی کو، جو چاہے خواہش پوری کرے. اب شرم رہی تو خواہش پوری نہیں کر سکتا. ارے یہ غلط ہے بول کے آتا شرم والے بولتے یہ شرم رکاوٹ ہے آزادی کے اوپر لوگوں کو لانے کے لیے. اس واسطے شرم ہی ختم کر دو. تو اس دور کا خاص پورے عالمی سطح پر نشانہ ہے کہ انسانوں میں سے شرم ختم کر دو. یہ جو اقوام متحدہ ہے، پوری دنیا کی قوموں کی جو ادارہ ہے، پوری دنیا اس سے جڑی ہوئی ہے. اقوام متحدہ سے اگر نہیں جڑے تو آپ کی نوٹ نہیں چلتی، آپ کی حکومت نہیں چلتی، پوری دنیا سے آپ کٹ جاتے. جیسے افغانستان والوں کے ساتھ بہت ساری چیزوں میں ابھی تک جو ہے ساری دنیا سے کٹے ہوئے ہیں. ساری دنیا مانتی نہیں، لین دین نہیں کرتی، تو وہ ملک برباد ہو جاتا. تو اقوام متحدہ سے جڑے ہوئے رہنا ضروری ہے، اس کے قانونوں سے، اس کے ضابطوں سے. تو اقوام متحدہ کا اصول کیا ہے؟ پوری دنیا میں وہ مہم چلاتے رہتی ہے اقوام متحدہ کی طرف سے. بڑے بڑے کانفرنس ہوتے ہیں، اس میں دنیا کے ہر ملک کے ذمہ داران، بڑے بڑے آفیسرز، بڑے محکموں کے مین محکموں کے ذمہ دار، سب کو جمع کر کے کانفرنس ہوتی ہے. وہ کانفرنس کس پہ ہوتی ہے؟ شرم و حیا ختم کرنے پہ ہوتی ہے. عالمی کانفرنس ہوتی ہے. حکومتوں کو نئے نئے قوانین بنا کے پابند کرتے کہ شرم و حیا کو دور کرنے کے لیے اتنے سب کام آپ کے پاس چلے تو ہی آپ کو فنڈ ملے گا، قرضہ ملے گا، نہیں تو کٹ. تو نئے نئے تجربہ کر کر کے شرم و حیا کو ختم کرنے والے نئے نئے اصول بنا کے پورے ملکوں کو پابند کرتے ہیں، اور اس کے لیے بڑے بڑے بجٹ دیتے ہیں کروڑوں اربوں کے، کہ بے حیائی کو ختم، بے حیائی لانے کے واسطے حیا کو ختم کرنے کے لیے کرے تو آپ کو یہ بجٹ سے. تو تعلیم کے سلسلے میں ان لوگوں کا پوری دنیا کو ہدایت کیا ہے کہ یہ پڑھائی کا جو سسٹم ہے اس میں چھوٹے بچوں میں سے ہی اسی وقت سے شرم و حیا ختم کرو. تو ہدایت ہے کہ بھائی چھوٹے بچوں میں بھی ایسا بٹھانا، لڑکے کے بازو لڑکی، پھر لڑکا، پھر لڑکی، ایسا بٹھانا کلاسوں میں، تاکہ ایک دم بے تکلفی آ جائے.
پھر اس میں شرط یہ ہے کہ اسکول میں سوئمنگ پول رکھنا، مطلب جو ان کے آئیڈیل اسکولس میں جو پورے یورپ والے اس پہ عمل کرتے، اسکول میں سوئمنگ پول رکھنا اور شارٹ کپڑے پہنا کے ادھر ایک پٹی ادھر ایک پٹی، اس میں نہلانا بچوں کو، لڑکے لڑکیاں سب مل کے نہانا تاکہ اچھا شرم نکل جائے. تو پورے ایسی پلاننگ جس سے شرم نکالی جا سکتی ہے. یہ سب پابندی ہے اس کی کہ سب کی پابندی کرو. تو اس وقت پوری دنیا کی سوچ کیا ہے؟ تعلیم یافتہ جو بولتے ہیں نا شرم حیا غلط چیز ہے بولتے. روشن خیالی بولتے عورت مرد بھول جانا، دور دور تک خیال ہی نہیں آنا کہ نہیں عورت ہے میں مرد ہوں بولتے، ایک دم مکس ہو جانا. بلکہ عورتوں کا پورا استعمال کر کے پورے، چونکہ سب کا دماغ بزنس کا ہے نا، تو کوئی بھی اپنا مال بیچنے میں سب سے زیادہ عورتوں کا استعمال کرتے پوری دنیا والے. تو عورت کو ایک تجارتی مال بنا دی وہ لوگ. تو پردہ شرم ہے تو عورت ملتی ہے ان کو، پہلے پردہ ختم کرنا، باقی پورے کام ان سے عورتوں سے کرانا. تو اس زمانے میں چونکہ پورا شیطان کا حملہ شرم و حیا پر ہے، اس واسطے ہم لوگوں کو بات سمجھ کے، اب پورا وہی ماحول رہے گا، جب پوری دنیا مل کے ایک فضا بنا رہی تو وہی ماحول رہے گا. تو ہم سمجھ کے کہ بھائی یہ اصل حملہ یہ ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے. یہ شیطان کا بنیادی حملہ ہے، اپنے کو بچاؤ. تو ایک طرف ان کی نظر میں شرم و حیا کیا ہے؟ ایک بہت بڑی بیماری ہے. لیکن جتنے نبی آئے ہیں آسمان سے کتابیں لے کے، اور حضور اور اسلام میں کیا ہے؟ شرم و حیا لازم ہے ایک انسان کے واسطے، انسان بننے کے لیے. شرم و حیا کے بغیر کامیابی جنت کا کوئی تصور نہیں ہے. شرم و حیا کے بغیر کوئی آدمی نیک ہے ہی نہیں. شرم و حیا ہے تو ہی نیک، نہیں تو نیک نہیں. تو اسلام میں کیا ہے؟ وہ بنیادی صفات میں سے، جیسے پورا گھر کھڑا ہوا تھا، ایک 5-6 پلروں پہ رہتا، بیس پہ رہتا، وہ بنیادی بیس جو ہے اسلام میں حیا ہے. سورہ 18 پارے کا ایک سورہ ہے، سورہ مومنون نام بھی جو اس کا سورہ مومنون ہے. مومن کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے کیا کیا؟ چند آیتوں میں ایک مومن کا نقشہ کھینچ دیا کہ مومن کی زندگی میں بنیادی چیزیں کیا ہے. جیسے گھر میں پلر ہے، کوئی 8 پلر کا گھر رہتا، کوئی 6 پلر کا گھر رہتا. تو ایک مومن کی زندگی، اس کے اخلاق، اس نقشے میں کیا ہے؟ پلر مومنون کو بتائے گئے ہیں، مارج میں بتائے. تو اس میں کیا ہے؟ تیسرے نمبر پہ شرم و حیا ہے. پہلا ہے الذین هم عن اللغو معرضون، کہ جو سچے مومن ہیں، جو نماز ڈھنگ سے پڑھتے ہیں، تو ان کی نماز سے کیا صفت ان میں پیدا ہوتی ہے کہ غفلت ختم ہوتی ہے اور لایانی کام چھوڑ دیتے ہیں وہ لوگ. نماز سے چونکہ روزانہ حساب کا منظر ذہن میں لاتے ہوئے کھڑے ہو رہے نماز میں، اس واسطے حساب دینا ہے، اس کا دھیان ایسا بن جاتا ہے سچے نمازی کا کہ پھر وہ جو کام ضروری نہیں ہے ایسے ہر کام کو چھوڑ دیتا ہے. جس کام کا اللہ کے سامنے ہم جواب نہیں دے سکتے، اللہ پوچھے کیوں کیا میاں، بولے تو جواب دینے آنا. تو غیر ضروری چیز کا جواب دے سکتے کیا؟ کوئی بھی جو کام ضرورت ہی نہیں تھی وہ کریں گے تو اس کا جواب نہیں دے سکتے. اور دوسرا فتح فرمایا کہ اپنے مال میں سے اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر، دین پر. یہ دوسری بنیاد ہے مومن کی، دوسری نمازی کی دوسری صفت. اور تیسری صفت یہی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو اسلام میں یہ تیسرے نمبر کا حکم ہے، بولے سا توحید کے بعد. اور عورتوں کے لیے تو ایمان کے بعد سب سے اہم یہی ہے. ایک عورت کی اللہ کے پاس عزت، حیثیت شرم و حیا کے حساب سے ہی ہے. اس کے اندر شرم و حیا محفوظ ہے تو ہی وہ مقبول ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان 70 شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، برانچے سے پھاٹے، شاخیں، درخت ہے تو کئی شاخیں نکلتی نا، تو ایمان جو زندگی میں اترتا ہے تو کئی شاخیں بن کے پوری زندگی کو گھیر لیتا ہے. اور فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا تو ایمان کا خاص شعبہ ہے. یعنی وہ 70 سے زیادہ بول کے ان کی لسٹ نہیں بولے حضور، وہ پوری لسٹ بازو ڈال کے حیا بولے. یہ حیا جو ہے خاص شعبہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. ایک حضور جا رہے تھے تو ایک مسلمان، ایک صاحب اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھا رہے تھے، ذرا ناراض ہو رہے تھے کہ ہم یہاں جب دیکھو شرمتے رہتا. یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کیا ہے، یہ بچے جیسے ہی 10 سال سے ذرا آگے بڑھتے نا، 11 12 سال 15 سال تک، تو ان کے اندر شہوت بہت جاگتی، جنس کی کیفیت جب کھلتی ان پہ. 6 سال سے 10 سال کے قریب، بلکہ 8 9 سال 10 سال کے وقت اس کی ابتدا ہوتی. یہ عورت ہے، میں مرد ہوں، وہ کشش وغیرہ ہلکی شروع ہوتی. اس لیے حضور بولے کہ بچے جب 10 سال کے ہو جائیں تو ایک پلنگ پہ بھائی بہن کو، لڑکا لڑکی کو مت سلاؤ. 10 سال ہو گئے وہ کشش شروع ہو جاتی ہے، احساس شروع. لیکن 11 سال سے 15 سال تک تو پوری قوت سے جو طاقت ابھرتی ہے وہ سیکس ہے. عورت اور مرد کا احساس، لڑکوں کا لڑکیوں کی طرف رجحان، لڑکوں کا لڑکیوں کی طرف رجحان، کشش. نفسیات کے ماہر بولتے ہیں کہ سب سے زیادہ طاقتور یہی چیز رہتی ہے اس وقت. اگر ماں باپ کی صحیح نگرانی نہیں رہے تو اس کی وجہ سے بہت بھٹک سکتے بچے یہ عمر میں. ایک آندھی طوفان کا رہتا سیکس کا معاملہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا عجیب نظام ہے کہ شرم و حیا بھی انہی دنوں میں بچوں میں بولتے کہ بارش کی طرح برستی ہو. چھوٹے بچے کو میں چڈی پہنا نہیں پہنا کچھ بھی ہوش نہیں رہتا، اور 12 13 سال ہو گیا تو لڑکیوں میں کتنی شرم حیا آتی خود بخود. تو ادھر سے جو ہے سیکس آتا تو دوسری طرف سے اللہ کیا ڈال دیے؟ شرم و حیا. یہ عمر میں شرم و حیا بھی خوب رہتی ہے بچوں میں. ارے یہ نہیں کرنا، رے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اندر سے آتے رہتا. اور 18 سال کی عمر میں تو عزت نفس کا ایک آتا، میری عزت نہیں جانا بول کے، بہت خوبت سے آتا اندر. یہ چیزیں اللہ ایسے اس لیے ابھارتے کہ ہم ایک صحیح شخصیت بنے. تو جن دنوں میں پوری قوت سے بے حیائی کی طاقت اٹھ رہی ہے انہی دنوں میں حیا ڈالتے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ. اندر سے پیدا ہوتا ہو. جیسے چلنے کی عمر آتے بچے کو اندر سے چل چل بول کے اندر سے آتا، جب دیکھو پھرتے رہتا پھر انہیں. اب جن دنوں میں اس کی بات کی صلاحیت کھلنے کا وقت رہتا اس وقت اندر سے ایسا جذبہ آتا، باتیں باتیں باتیں، اماں پریشان، باپ پریشان، گھر والے پریشان، خوب باتیں کرتے رہتے. تو اللہ ایک ایک چیز کو کھولتے رہتے. جیسے اپن بیج ڈال دیے تو پہلے پودا لگتا، پھر پتے آتے، پتے آنے کے زمانے میں پتے آتے، پھل آنے کے، ہر ایک چیز کا ایک وقت ہوتا. ایسے ہی ہماری شخصیت کھلتے رہتی. تو سائیکالوجی کے ماہرین بول رہے ہیں، علم الانسان کے، کہ یہ اس عمر میں ہی نوجوانی بولتے ہیں، 11 سال سے لے کے 18 سال تک نوجوانی ہے، اس کے بعد جوانی رہتی. تو اس میں بولتے ہیں کہ شرم و حیا کی بارش ہوتی ہے ان پہ. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو معلوم نہیں ہے کیا کیا کر گزرے. اس لیے کہ اندر شخص بہت پاورفل رہتا ہے، اور شرم و حیا ڈال کے اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ کے رکھتا. تو شرم و حیا کیا ہے؟ الحیا، جس کو بھی ہماری طبیعت برا سمجھتی اس کو کرنے میں شرمانا، اسے پرہیز کرنا. اور جس کو بھی لوگ گندا سمجھتے اس سے بچنے کی اندر خواہش. ارے لوگوں کیا سمجھتے اس کو، یہ چیز اچھی نہیں ہے، سوسائٹی اس کو برا سمجھتی، میں کیسے کروں. تو ایک تو لوگوں میں جو چیز برائی ہے اس سے بچنے کا جذبہ، یہ حیا.
دوسرے ہمارے اندر جو فطرت ہے نا وہ اللہ کی پھونک ہے. وہ ہر اچھائی پہلے سے ہمارے دل کو معلوم ہے، پہلے سے ہماری روح کو. تو جو چیز برائی چیز ہے وہاں ہمارا دل کھٹکتا رہی یہ نہیں کرنا بولتا. وہ ہے حیا. تو بری چیزوں سے، گندی چیزوں سے پرہیز کرنے کا جذبہ جو اندر سے آتا اس کا نام ہے حیا. تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ حیا ایمان کا خاص شعبہ ہے بولتے ہیں. کیا ہوتا جب آدمی اللہ کو بھول جاتا تو اپنے کو بھی بھول جاتا. جو کافر ہیں، کوئی بھی ہیں، صحیح مذہب نہیں ہے، صحیح حقیقت نہیں معلوم ہے، تو اپنے کو نسوا اللہ فانساہم انفسہم. لیکن جب ایمان آتا ہے زندگی میں، اللہ کی صحیح پہچان آتی ہے تو اپنی پہچان بھی ساتھ میں آ جاتی ہے. تو ہماری جو فطرت ہے آلریڈی اندر سے اس میں پوری بھلائیاں ہیں. تو ایمان آتے ہی وہ پوری بھلائیاں پاور میں آ جاتی. اور چونکہ ہماری فطرت میں بہت طاقتور جذبہ ہے حیا کا تو وہ بھی ابھرتا. اس لیے حضور بول رہے کہ ایمان کا خاص شعبہ حیا ہے. جب بھی ایمان آتا ہے تو حیا خاص طور پہ آتی ہے. اللہ کی فطرت ہے نا ہمارے اندر. اللہ میں بھی بہت حیا ہے. اللہ بہت غیور ہے، فرمایا بہت حیا والے ہیں اللہ تعالیٰ. اس واسطے کھل کے آگے نہیں بیٹھ رہے. دیکھو رہے میرے کو بول کے 70,000 پردوں میں بیٹھ کے حیا والا سامنے آتا ہے. اور اللہ اپنے نبی کو ایسا بنائے، شرم و حیا کے پتلے تھے حضور. بیچتا ہے بیان میں عرض کیا حضور کی سیرت شاید یہاں بھی ایسی حیا تھی طبیعت میں. حالانکہ 40 سال سے زیادہ عمر ہے، دنیا کو دیکھا والا آدمی ہے، پوری دنیا کا بزنس کرے تو سب ہے، لیکن اتنی طبیعت میں حیا تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ خدا کی قسم مدینے کی کسی جوان لڑکی کے آنکھوں میں وہ حیا نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں حیا ہے. لڑکیاں کہ جتنا زیادہ جوانی کھلتی ہے تو نگاہیں ان کی جھک جاتی ہے. پھر اب وہ بگڑے ہوئے سے بچے الگ، اگر کہیں نگاہیں نیچے رہتی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا مزاج نہیں رہتا. ابو سے بھی بات کر رہی کچھ بھی تو نگاہیں نیچے، شرم و حیا کی وجہ سے. تو حضور بھی کسی سے بات کرتے تھے تو آنکھوں میں آنکھ ڈال کے نہیں بات کرتے، نیچے دیکھتے رہتے حیا کی وجہ سے. کسی کو دیکھنا ہے تو اس تک کنک نہیں ہوتا. بچے دیکھتے نا ایسا کرنا کیوں سے دیکھتے تھے؟ آنکھوں میں آنکھ ڈال کے. اتنی حیا تھی وہ اندر گھس کے. اب بعض وقت حضور کی محفل میں مسئلے وغیرہ پوچھنے کے واسطے عورتیں آ کے اپنے ذاتی مسئلے عورتوں مردوں کے پوچھنا شروع کر دیتے تھے. تو اب ان کو تو شرم نہیں آتی، مگر حضور کو اتنا شرم آتی تھی، سر جھک جاتا تھا، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا حیا سے. تو محفل میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ یاد جا رہے، اماں کیا تو بول رہی؟ تو دیکھ حضور کا چہرہ، انہوں شرما رہے تو بولتے جا رہی. تو عورتوں کو عورتوں میں بہت شرم ہوتی ہے. اور ہاں ایسے گہرے چیزیں شرم حیا کے نہیں بولتے عورتیں، بہت اشاروں میں جو بولتے عورتیں. مگر وہ بولے تو بھی حضور کو اتنی حیا آتی تھی. تو اللہ کی صفت حیا، اللہ کے نبی کی صفت حیا. تو جب ایمان آتا تو حیا آتی، اس لیے کہ ایمان آنے سے ہماری اصلی فطرت کھل کے سامنے آتی، اس میں حیا بھری ہوئی. اس لیے فرما رہے ہیں کہ حیا تو ایمان سے ہے. جہاں ایمان ہے وہاں حیا، جہاں آگ ہے تو وہاں روشنی ہوگی، جہاں آگ ہے وہاں پر گرمی ہوگی. جہاں ایمان ہے وہاں حیا ہوگی، اس سے نکلنے والی چیزیں. تو میں حدیث سنا رہا تھا متفق علیہ، اوپر کی حدیث بھی، یہ بھی حدیث متفق علیہ، بخاری مسلم دونوں میں بھی. ایک جو ہے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو سمجھا رہے تھے کہ میاں جب دیکھو تو شرماتے رہتا، ایسا شرمائے تو کام چلتا کیا؟ یہ شرم چھوڑ دے. تو حضور سن لیتے ہو، سن کے وہ بڑے بھائی بولتے دا ہو، تمہارے شرمیلے بھائی کو چھوڑ دو جی، اس کے پیچھے مت پڑو، اس کو چھوڑو. دا ہو فإن الحیاء من الایمان، ایمان حیا تو ایمان کی صفت ہے، تم اس کو اس سے روک رہے گا.
اور ایک حدیث میں حضرت نے فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، شرم و حیا کبھی بھی بھلائی ہی لاتی ہے، اس کا رزلٹ بھلا ہی رہتا ہے، برا نہیں رہتا، اچھی چیز ہے، اس کا رزلٹ ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے، خیر کو لاتی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، کہ حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں لے جانے والی چیز ہے، جنت کی چیز ہے، اور بے حیائی جفا ہے، بدبختی ہے، اور جفا کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اتنی اہمیت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں۔ حیا جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے نا، اس سے آدمی کی بات چیت میں بھی بڑی نفاست آ جاتی ہے۔ حیا والا آدمی بس سنبھل کے بات کرتا، بے حیا کیا بولے منہ میں ایسے بولتے رہتا، کوئی تہذیب نہیں، کچھ نہیں، حیا والا۔ اب کئی لوگ میرے ذہن میں آ رہے حیا والے، بات کرے تو شرم آتے رہتی ہے ان کو، اپنا ہر جذبہ سامنے والے کا لحاظ زیادہ کرتے رہتے لوگ، سنبھل سنبھل کے بولتے، آدھی بات بولتے آدھی بات چھپا لیتے، پوری نہیں بولتے، لوگ حیا کی وجہ سے نرم گفتگو کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ تو جب آدمی حیا والا ہوتا ہے تو اس کی بات میں بھی خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، تہذیب، اچھا سلیقہ، اچھی گفتگو، پاکیزہ گفتگو، گندے الفاظ سے، گرے ہوئے الفاظ سے پاک اس کا کلام رہتا ہے، اور اس کے کاموں میں بھی پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے جب اندر ہوتی ہے۔ الٹی سیدھی حرکت نہیں کر سکتا حیا والا، کہاں بولے وہاں کھڑے کے پان پچ پچ کھا کے پھاک بول پھو، ایسا نہیں ہوتا ہے، حیا والا نہیں کر سکتا۔ اٹھنے میں، بیٹھنے میں، لوگوں میں، کپڑے پہننے میں، ہر چیز میں رکھ رکھاؤ رہتا اس کا، خوبصورتی پیدا ہوتی حیا والے میں۔ جس کی حیا کم ہو گئی، میں کھلے دل کا بولتا ہوں، ایسی نہیں بولتا، نہیں بے حیا ہے تو حیا کم ہو گئی۔ تو قول میں، فعل میں حسن کیسے آتا ہے؟ وہ حیا کی وجہ سے آتا ہے جو اندر ہے، اور حیا والا آدمی پرکشش ہو جاتا ہے، دوسروں کی نظر میں سب کے دلوں کو کھینچتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت مقبول ہے حیا والا، بہت پیار ہے اللہ کو حیا والے سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے ظلم سے بچ کے نکل کے لمبا سفر کر کے وہ حضرت شعیب کے ایریے میں آئے، قرآن کا ایک قصہ سب کو معلوم ہے۔ اب کئی دن چلنے کی وجہ سے بھوکے تھے، ایک دم شدید پیاسے تھے، ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ گئے تھے، یا اللہ کچھ بھی مل گئے تو اچھا ہو جیسا، انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اتنے میں دیکھے کہ سامنے ایک کنواں ہے، ڈھکن والا کنواں ہے، پتھر کا ڈھکن۔ اب گاؤں کے اٹھے موٹے تازے لوگ آ رہے ہیں، اپنی بکریوں کو دودھ پانی پلا رہے ہیں، پھر ڈھانپ کے چلے جا رہے ہیں۔ دو لڑکیاں ہیں اپنے ساتھ، کچھ بکریاں لائی ہوئی ہے، وہ انتظار میں جو ان کو موقع نہیں دے رہا، اپنا کام کر لے رہا، نکل جا رہا۔ وہ بیچارے پیچھے کھڑے گئے، اپنی لڑکیاں ہیں۔ اب آخری میں جو آدمی گیا انہیں بھی ڈھانک دے کے چلے جاؤ، بچیاں کیسا، انہوں جا کے بچیاں اس کو پتھر کو اٹھانے کی کوشش کرے، بڑے پتھر کو۔ حضرت موسیٰ آگے بڑھے، پردے کا لحاظ کرتے ہوئے، نیچے دیکھتے ہوئے جا کے وہ چٹان ہٹا دیے، جس سے وہ لوگ اپنی بکریوں کو پانی پلا کے گھر گئے۔ تو گھر میں جا کے انہوں نے سنایا ابو سے، حضرت شعیب سے سنایا ابو سے کہ بولے آج ذرا جلدی آ گئے، کیسا ہے وہ؟ تو ایسا ایک نوجوان وہاں تھے، انہوں نے پوری شرافت کے ساتھ ہماری مدد کی، تو ہم لوگ، تو باپ نے ایک بیٹی کو بھیجا، جاؤ ان کی دعوت رکھیں گے، دعوت دے آؤ ان کو، جا کے بلاؤ، ابو بلا رہے بول کے۔ تو اب وہ جو ایک بہن گئی تو اب سامنے غیر مرد ہے، ہاں، تو ایسا شرم میں ڈوبی ہوئی تھی ان کی لڑکی، جا کے بلانا ہے، کیسا بات کریں گے، کیسا جائیں گے؟ تو اس کی ایک ایک ادا میں شرم جھلک رہی تھی، اتنی شرم سے پانی پانی کیسا بولو۔ تو ان کے اوپر پورا شرم کا جو غلبہ تھا
تو اس کو پیار سے بیان کیا اللہ تعالیٰ قرآن میں. وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک بہن دو میں سے گئی، کیسا گئی؟ حیا پر چلتی ہوئی. ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے پاؤں پورے حیا پہ تھے، تو پورے بدن پہ اثر ہوتا نا اس کا. تمشی علی حیا نہیں بول رہے، استحیا بول رہے، اس میں اور بلاغت ہے. تو شرم کا ایسا غلبہ تھا وہ بچی پہ، پورا بدن بتا رہا ہے کہ شرم میں ڈوبی ہوئی ہے، اس کی چال میں جیسے چل ہی رہی ہے وہ شرم پہ. سب پیار سے بیان کر لیتے. تو شرم کی صفت والوں سے اللہ کو پیار ہے. اس لیے اللہ وعدہ کیا کر رہے ہیں کہ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرہ. یہ مغفرہ جو نکرہ ہے نا، شروع میں الف لام نہیں ہے، یہ تعظیم کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑی مغفرت تیار کر کے رکھی ہے. جن کے اندر حیا ہے، شرم و حیا ہے، اللہ بول رہے ہیں اے حیا والوں کو میں بہت معاف کروں گا. جو حیا والا ہوتا ہے اللہ اس سے پیار کرتے ہیں، جس سے پیار ہوتا ہے اس کی غلطیاں معاف کرتے ہیں. تو حیا کی وجہ سے اتنی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے. ارے حیا والا ہے، اس کو کیا بولے، بڑی مغفرت میری ہے تو میرے پاس اس کے لیے بڑی مغفرت. واجرن عظیمہ، اور زبردست بدلہ دوں گا میں حیا والوں کو. تو زبردست بدلہ بولے تو کیا ہے؟ مغفرت کا تعلق تو آخرت سے ہوگا. اجرن عظیمہ کا مطلب دنیا سے بھی تعلق ہے اس کا، کہ دنیا میں بھی حیا والے کی زندگی سکون کی ترقی دوں گا، برکت والی زندگی دوں گا. جو شرم و حیا والے ہوتے ہیں نا، ان کی زندگی امن اور چین کی ہوتی ہے، امن سے زندگی گزارتے ہو، برکتیں ہیں اس کی. بہت ابھار ہے. حضور کی ایک حدیث مشہور بخاری میں بھی ہے، فرمایا اذا انت لم تستحی فاصنع ما شئت. اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر جو جی چاہے کرو. حیا اصل ہے، حیا چلی گئی تو اب کچھ بھی کر سکتا ہے آدمی. بھرے کی چوٹ بولے گا، کہاں بھی جا کے ٹکراتی، کیا بھی حرکت کر سکتا. اندر سے برائی سے روکنے کی، گندگی سے روکنے کی طاقت حیا اندر سے اللہ ڈال کے بھیجے. اب وہی چلے گی تو اب جو چاہے کرو، کون روکنے والا ہے تم. ہماری امی جو ہے وہ تیلگو کے تھوڑے جملے، پہلے بہت زیادہ رواج تھا پڑھے لکھے لوگ تیلگو کے اچھے اچھے جملے زبانوں پہ تھے، تیلگو اردو کے. تو بولتے کیا رے بے حیا، بولے تو یہ میا بولتا. بے حیا ہے نا، انہیں کچھ بھی کرتا، اسے ڈانٹے تو کیا بولتا، یہ میا. کیا صاحب بولتا یہ میا. تو اسی کو حضور بول رہے کہ اذا انت لم تستحی، اس کا ترجمہ ہے سمجھو کہ ادھر کا تلنگانہ کا، یار بے حیا بولتا یہ میا بولتا. ڈال دو اس کو، کوئی اثر ہی نہیں پڑتا بے حیا کو. چپ کر کے بھی کیا وہی بول رہا ہوں یہ میا بول رہا. اتنے سب کام ہو گئے پھر بھی یہ میا بولتا ہوں، کچھ بھی نہیں کرا بولے صاحب. اذا انت لم تستحی فاصنع ما شئت. تو حیا اللہ کی طرف سے پیدا کی ہوئی ایک بڑا خزانہ ہے ہمارے اندر. اب وہ کیا ہوا، اب ہم لوگ بچپن سے کیسے کیسے ماحولوں میں رہے معلوم نہیں. کم عمری میں بے حیائی کے سینہ دیکھ لیے سمجھو تو بھی وہ ختم ہو جاتا، کم ہو جاتا. لیکن اگر کسی کو محفوظ ماحول ملا بولے تو حیا بہت بڑی دولت. حیا ہی تمام برائیوں سے روکتی ہے. اور اس زمانے کا سب سے بڑا حملہ کس پہ ہے؟ کہ پورے ڈاکوؤں سے بچانا ہے اپنی حیا کو. اور کھلا اعلان کروائے اللہ تعالیٰ قرآن میں، قل انما حرم ربی الفواحش. اے نبی بول دو پورے مسلمانوں کو، یہ بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کی حرکتیں، گندی حرکتیں اللہ میرے رب نے اس کو حرام کر دیا ہے. چھوٹا گناہ نہیں ہے وہ، حرام ہے وہ. اللہ کے قریب ہونے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اور اللہ تعالیٰ چونکہ حیا والے ہیں، غیور ہیں،
تو بے حیائی پہ بہت سخت عذاب ہوتا، بلکہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ اس کو دین سے دور کرنے کا، دین پہ اس کو جنت میں لینے کا، جس کو جنت میں لینے کا تو دین سے دور کر رہے تھے. تو بے حیائی کی حرکتوں سے ایمان جانے کا خطرہ رہتا. اس واسطے دوستو سلوک کی مجلس میں آئے ہیں، ذکر کی مجلس میں آئے ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس دور میں جو برائی سب سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک سالک چل نہیں سکتا. ایک سچا مومن بے حیائی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا. ساری دنیا میں پھیل کے بول کے ہم بھی چل رہا نا بھائی میں کیا کروں بول کے نہیں جمتا. ہم کو خاص توجہ سے بچنا ہے. جب معلوم ہے کہ اس دور میں بے شرمی کو خوب پھیلایا جا رہا ہے، ایک تہذیب بنا دیا گیا ہے، تو اس دور میں جینے کے واسطے سب سے پہلے حیا کو پکڑ لے کے بیٹھنا. جیسے کہیں آگ لگ گئی ہے، اب ہم چاہے آگ کو بجھانے کے لیے آگ میں جانا چاہ رہے ہیں، مجبوری ہے، ٹھیک اندر جانا ہے تو جاؤ، مگر کیسے جاؤ؟ فائر پروف ڈریس پہلے پہن لو آگ سے بچانے والا، پھر جاؤ اندر. آج کل کے زمانے میں جینا ہے بولے تو پہلے شرم حیا کی حفاظت کر لے کے یہ ماحول میں جانا، ورنہ وہ جلا دے گا. وہ گھر سے نکلتے وقت ارادہ کر لینا وہ شرم و حیا کو بچانا ہے، اس لیے کہ میں ایک آگ کی دنیا میں جا رہا ہوں جلا دینے والی. تو دعا کر کے اللہ میں شرم و حیا کی میری حفاظت فرما دی، بے حیائی سے حفاظت میں بچوں گا. ہر بار نیت کر کے جانا، مانگتے ہوئے جانا اللہ سے. تو اس طرح قوت کے ساتھ قرآن میں روک دیا گیا ہے کہ ہر گندی حرکتیں یہ نہیں جمتی. اور حضور کیا بولے؟ اس دور کی پہلی خصوصیت یہی بولے حدیث جبرائیل میں، جس میں حضرت جبرائیل نے آ کے کچھ سوالات کیے، تو اس میں اس دور کی پہلی علامت کیا بولے؟ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ باندی اپنی مالکن کو جنے گی، یعنی زنا عام ہو جائے گا. اس دور کی خاص چیز ہے یہ بے حیائی اور زنا. جب سے نما یہی ہے. فرمایا ربہ کاسیہ، کیسی عورتیں ہوں گی کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی. فرمایا بے پردگی بہت عام ہوگی اس دور کی خاص خرابی. جب معلوم ہے ان کو کہ یہ خرابی ہے خاص، تو بچنے کی خصوصی محنت کرنا، اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا، دعائیں کرنا. بہرحال حضور نے حدیث میں نوجوانوں کو بلا کے بات کی، یا شباب قریش، اے قریش کے جوانوں، احفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ولا تزنوا، اور زنا مت کرو. الا من حفظ فرجہ، سنو جو بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے گا، فلہ الجنہ، تو اس کے لیے جنت. سیدھا وعدہ کہتا ہے، یہ برائی سے بچے تو سیدھا جنت ہے. تو پاک دامنی کا جنت سے بہت تعلق ہے. اوپر بولے نہ ہو الحیاء من الایمان والحیاء فی الجنہ، جہاں شرم و حیا ہے تو اس کا ٹھکانہ لنک ہے. شرم و حیا کا اس طرح رشتہ ہے جنت سے. تو جو بھی اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرے اس کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اب حضور کیا بتائے؟ زنا سے بچنا بولے تو اس زنا کی طرف جو راستہ جاتا ہے اسی پہ نہیں جانا، اپن پہلے سے ہی رک جانا. اس راستے پہ جا رہے، ابھی تو زنا نہیں آیا بول کے جا رہے، تو راستے پہ کیسا بھی زنا ہو جاتا. تو برائی کی ابتدا پہ ہی روک لگایا اللہ کے نبی نے اسلام، کہ جس میں آگے جا کے زنا ہو سکتا، اس کے شروع کے کاموں کو بھی حضور زنا ہے بولے. فرمے کہ دماغ کا بھی زنا رہتا، آنکھ کا بھی زنا رہتا، ہاتھ کا بھی زنا رہتا. یہ سب چھوٹے چھوٹے زنا ہو گیا، آخری میں اصلی زنا ہو جاتا ہوگا. اس لیے تو سب کچھ زنا بولے. کہ آنکھ کا زنا کیا ہے؟ زنا کس کو آج کل عربی نہیں معلوم رہتی، زنا عربی لفظ ہے. کسی بھی غیر اور لڑکی سے مرد عورت کا جو تعلق ہے وہ عمل کرنے کو زنا بولتے ہیں. ہم لوگ آج کل کیا ہے، معلوم ہی چھونگا نہ بول کے عربی کے الفاظ بولتے رہتے، مگر نہیں معلوم رہتا. تفسیر میں بول کے بولا دینی مدرسے کے لوگ بولے تو پڑھے وہ کتابوں میں، حدیث میں. عام لوگوں کو، بچوں کو بعض وقت نہیں معلوم رہتا.
اب ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان آ کے میرے سے خوب زنا ہو رہا وہ زنا نہیں ہے، ایک دوسری ابتدائی چیز ہے، وہ اس کو زنا ہے بول کر ایسا سیریس پورا ایمان کا ایسا زنا ہو رہا، میں اتنا کھل کے کیا آخر تم کیا کر رہے بھائی بولے تو وہ ایک دوسری ابتدائی لائن کی چیز ہے، اس کو زنا ہے سمجھ رہا، اس واسطے بولنا پڑا۔ تو حضور فرمائے اصل زنا سے بچنا ہے وہ تو شروع سے ہی اس کے لائن کی ہر چیز سے بچنا، نگاہوں کا غلط استعمال نہیں کرنا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا۔ دل میں کیا آتا ہے جو نگاہ کسی دل کو آنکھ تھوڑی ہی آنکھ جو دیکھتی وہی دل میں جا کے بیٹھ جاتا، آنکھ گندی ہو گئی تو دل گندا ہو جاتا، تو گندی چیزیں بے حیائی کی چیزیں وہ نہیں دیکھنا، اس کو بھی زنا فرمایا۔ برے جذبے کے ساتھ کسی کو چھوئے تو وہ ہاتھ کا زنا ہے فرمایا، پیر ٹچ کرے یا برائی کے راستے میں چلنا شروع کرے تو وہ پیر کا زنا۔ ان سب کو بھی حضور نے کہا کہ نہیں، یہ راستے پہ نہیں جانا، سب حرام، سب سے بچنا ضروری۔ تو بہرحال یہ ہم جاننا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا جہاد بے حیائی سے بچنے کا ہے، مشکل ہے مگر ثواب بھی اتنا زیادہ ہے۔ اب ہماری ایک جنگ بولے صاحب، پہلے زمانے میں بار بار جنگیں ہوتے تھے، جا کے لڑکے جان دینے کا رہتا تھا۔ اب جو لڑائی ہے روز کی لڑائی یہی سے، باہر سے گھر سے باہر نکلتے نگاہوں کو بچانا، دل کو بچانا، کیونکہ اس میں بھی اتنا ہی چوٹ لگتی، اس میں بھی، اس سے بچانا وہ تو آسان نہیں ہے۔ ایسا چل بولتا نگاہ نیچے جھکائیں گے بولے تو دل نفس چل بولتا ہے دیکھیں گے تھوڑا تو دیکھیں گے، اچھا مزہ آ رہا کیا ہوتا، مٹھی صورت ہے دیکھیں گے بولتے رہتا نفس، اور اس کو جھکانا وہ ایک جہاد ہے۔ تو یاد رکھنا کہ بھائی یہی جہاد ہے زمانے کا، جہاد کا ثواب لینا ہے تو یہی کرو، جا کے گھر سے جا کے گھر کو واپس آئے تک 10 بار شہید ہونا، 50 بار شہید ہونا ہے اس لائن میں، یہی زمانے کی شہادت ہے بولے سے، وہی سمجھ کے بچانا اپنے آپ۔ تو اسلام پہ کیا ہے، بالکل بنیادی صفت ہے، وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا، شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کرے۔ ہماری سوسائٹی میں، مسلم سوسائٹی میں پہلے حیا ہونا، دنیا داروں کی سوسائٹی میں پیسہ جو کمایا بس انہیں ہیرو، ہمارے پاس پیسہ ایسا سب پہلے تھی جوانی پاک ہے نہیں ہے، یہ ہمارے پاس ہے، پہلے ہم یہ دیکھتے۔ اور یورپ والوں میں، دنیا والوں میں ایک سے بڑھ کے ایک صلاحیت رہتی ہے اس کے اندر، مگر زانی رہتا، اس کو لوگ ایزی لیتے، وہ کون سے سبھی کرتے ہوگا سمجھتے، لیکن ہمارے پاس نہیں ہے۔ انہیں کتنا بڑا عالم رہنے دو، انہیں کتنا بڑا کسی بھی لائن کا ماہر رہنے دو، اس کی زندگی میں حیا نہیں ہے تو ہماری سوسائٹی میں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسلام ایسی تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے کا ستون ہے، ہمارے نبی صحابہ کی کیسی تربیت کی ہے وہ ذہن میں رکھنا۔ ہمارے نبی نے جب کام شروع کیا عرب میں تو یہ عربوں کے ماحول میں شرم و حیا بالکل ختم ہو گئی تھی ایک زمانے سے سے۔ تو زنا بھی بہت عام تھا عربستان میں، بے حیائی بہت عام تھی۔ عورتیں، بعض قبیلے کی عورتیں کعبے کا طواف ننگے ہو کے کرتے تھے، ہر جگہ کے لوگ رہتے ہیں وہاں، ہمیشہ کعبے میں جمگٹ رہتا تھا، ہر قبیلے کے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے، عورتیں آگے کپڑے اتار کے کرتے، تو شرم و حیا کیا چیز ہے اتنا نہیں تھا۔ بلکہ کتابوں میں ایسا بھی لکھا ہوا ہے، یہ احساس سے ختم ہو جاتا ہے، ہر شرم و حیا بھی کوئی چیز ہے کیا بولتے۔ تو اچھے خاصے شہر کے کرتا دھرتا قسم کے لوگ، معززین، کارپوریٹر لیول کے چھوٹے چھوٹے لیڈراں، وہ لوگ بھی بیت ضرورت سے فارغ ہونے کے واسطے جاتے تھے تو چمبوا لے کے جاتے تھے باہر، گھروں میں بیت الخلا کا سسٹم کم تھا، تو جنگل کو بیت الخلا فارغ ہونے گئے تو اب اتنی دیر کیا کرنا، ان کے راؤنڈ بھر جاتے تھے، راؤنڈ ٹیبل،
گول بڑھ جاتے تھے چموا لے کے، ادھر ضرورت سے ہی فارغ ہو رہے، ادھر حالات حاضرہ پہ تبصرے بھی چل رہے. اس کو برائی نہیں سمجھتے تھے لوگ، بس کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں بھی چل رہی، انہیں بھی ایک لیڈر صاحب، انہیں بھی لیڈر صاحب. ایسا اجتماعی طور پہ شرم حیا کا ذوق بہت کم ہو گیا تھا. ایسے ماحول میں حضور نے جو کام کیا، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ با حیا ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، تو ایسی پھر حیا آ گئی. ویسے لوگ پھر ایسا بدلے کہ حضور کے پاس آگے بولنے لگے، اللہ کے نبی بیت الخلاء میں اندر کمرے میں جا کے ضرورت سے فارغ ہونا مشکل ہو گیا ہے، ہم اپنے کپڑے اتارنا چاہتے ہیں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، تو ہمت نہیں ہوتی، یہ خیال آتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، کیسے کپڑے کھولیں گے. ایسے حیا والے ہو گئے. ایسی ہمارے نبی کی تربیت ہے. اسلام میں اتنا اچھا مقام ہے اس کا. ایک صحابی مشہور ہے ابو موسیٰ اشعری، ان کا جملہ ہے کہ کسی غیر عورت کی خوشبو باہر سے گزری، ہم ایسے ایرے سے گزرے، وہاں کوئی دوسری عورت ہے، اس کی خوشبو میری آنکھ میں آئے، یہ کوئی مردہ سڑی ہوئی لاش، اس کی بدبو سے زیادہ میں اس کو بدتر سمجھتا ہوں. مردار کی لاش کی بدبو سننے تیار ہوں، کسی غیر عورت کی بو بھی نہیں آنا. ایسا ذوق بنا کہ ہم بالکل شرم و حیا کا خیال رکھیں. حضور کے بعد صحابہ جو ہے دنیا بھر میں بعض خود وہ فتوحات کے لیے نکلے. اب ایک علاقے میں جو شہر فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو پتہ چل گیا کمانڈر کو کہ وہ سامنے کی بستی والے جو عیسائی لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہے ایسی اب کی پلاننگ کیے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف عیسائی خوبصورت لڑکیاں سجا کے بغیر پردے کے کھڑا کر دیں گے. اب یہ وہاں جو ہے آئیں گے تو ان سے بے حیائی ہوگی، بے حیائی کرانا چاہ رہے انہوں. اب کمانڈر کو معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ پورا بے حیا لڑکیوں کھڑا کرنے والے ہیں، سب خوبصورت لڑکیاں. تو انہوں کیا کرے، بس فتح میں اندر شہر میں فوج گھسنے سے پہلے آیت پڑھ دی ہے، اے مسلمانوں سنو آیت بول کے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں. بس اتنی آیت پڑھ دی انہوں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اب اندر گئے بھی وہ لوگ، فتح بھی کر لیے، حکومت بھی قائم کر لیے. واپس آنے کے بعد پوچھے ان سے مدینے میں لوگ، وہ شہر کو تم گئے تھے نا، وہاں کی بلڈنگیں کیسی ہے، وہاں کا عمارتوں کا طریقہ کیا ہے؟ میں بولے ہمارے کو کچھ بھی ہم نہیں دیکھے ہوئے. امیر صاحب پڑھ دیے تھے نیچے نگاہ، تو ہم لوگ نیچے نگاہ سے ہی گئے، نیچے سے سب کر کے آ گئے. وہاں کے شہروں کو اوپر کی عمارت ہم دیکھے نہیں. اتنا کنٹرول تھا ان کو اپنے اوپر، اتنی اہمیت تھی ان کے دل میں شرم حیا کی. بہرحال خاص طور پہ اگر کوئی اللہ کا نیک بننا چاہ رہا بولے تو خاص شرط ہے پاک دامنی. یہ ذکر کرنے والے، مراقبے کرنے والے، سلوک پہ چلنے والے، ان کے لیے تو شرط ہے کہ بھائی اس معاملے میں بہت اپنی اچھی تربیت کرو. اللہ خاص طور پہ عباد الرحمن کی صفات بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ولا یزنون، جو رحمان کے خاص بندے وہ زنا نہیں کرتے، خاص طور پہ اس سے بچتے ہیں. اور جو ہے اللہ کے پاس قدر بھی بہت زیادہ ہے شرم و حیا والوں کی، زنا سے بچنے کی. حضرت یوسف علیہ السلام دیکھیے، ایک جو ہے شاہی عورت کے غلام تھے. اس زمانے میں غلام کا کچھ بھی اختیار نہیں چلتا تھا، جو بولے وہ کرنا آیا. غلام ہونے کے باوجود انہوں نے شرم و حیا کی حفاظت کی. ان کی اپنی مالکن ہے، بڑی عزت والی عورت ہے، خوبصورت ہے، اور پورا ماحول ہی اس کے سہیلیاں سب بھی مل کے ان کو سمجھا رہی کہ زلیخا کی خواہش پوری کرو. سب لوگ مل کے سمجھا رہے، پوری سوسائٹی سب عاشقیں عاشقہ تھے وہاں، سب سہیلیاں مل کے سمجھا رہے ہیں ارے بابا تو ان کی ضرورت پوری کرو. اب ایک دن کیا کر دی وہ کہ پورے اندر بلا کے پورے دروازے لگا کے اب حضرت یوسف سے بولے میری خواہش پوری کرو. وقالت حیت لک، آ جاؤ کمان. تو اپنے آپ کو بھاگے، بچانے کی کوشش کیے. تو
زنا سے بچنے کی وجہ سے اللہ انعام کیا دیا ان کو؟ غلام سے جا کے بادشاہ بنا دیا ہوا ہے۔ وہی جو عورت زنا کی طرف بلائی نا، وہی واقعہ سبب بنا، اسی واقعے کی وجہ سے عدالت میں گئے، زلیخا جرم کے ساتھ، پھر شوہر دیکھا کہ یہ بیوی کی عزت گئے تو ٹھیک نہیں رہتا بول کے انہیں کیا کرا، ان کو جیل میں ڈلا دیا۔ وہ جیل میں ہی بادشاہ کا ایک قیدی بھی تھا، جو بادشاہ کو کھانا کھلانے والا بورچی بھی تھا، پانی پلانے والا تھا، اور ادھر سے لنک بن رہا بادشاہ سے، اور وہ ان کی زندگی دیکھ کے بہت متاثر بادشاہ۔ پھر وہ خواب گرا، وہ خواب کی تعبیر بتائے، وہ خواب کی تعبیر ایسی تھی پورے ملک کی تقدیر بدلنے والی تھی۔ تو جیل میں جانے سے ہی بادشاہ کے پاس جانے کا ذریعہ بناؤ، اور وہاں پہلے جو ہے وہ وزیر خزانہ بنا دیا، اس کے بعد اس کے بادشاہ کے بعد وہی بادشاہ بن گیا۔ تو اللہ جو ہے غلامی سے نکال کے بادشاہ بنا دیا۔ یہ ہے اللہ کے پاس شرم و حیا کی عزت۔ ایسے ایک واقعہ حضور اہتمام سے سنائے کہ بنی اسرائیل کے 3 جوان تھے، جنگل سے گزر رہے تھے، تیز بارش ہوئی، اب کو بچنے کے واسطے لوگ دیکھے پہاڑوں میں غار رہتے نا، پہاڑوں کے بیچ میں جگہ، اس میں وہ لوگ گھس گئے پانی سے بچنے کے واسطے، مگر پھر جم کے ہوائیں چلے، بجلی گرجی، کیا ہوئی، ایک چٹان لڑک کے آ کے جو غار میں چھپے ہوئے تھے اس کے منہ پہ آگے بڑھ گئی، ہو گیا راستہ بند ہو گیا، اور پتھروں میں اندر ہے، سامنے راستہ بند ہو گیا۔ اب تینوں مل کے کوشش کرتے رہے، کتنے گھنٹے کرے معلوم نہیں، تب آگے ڈھکل کے مایوس ہو گئے، ہٹ رہی نہیں، بڑی چٹان ہے، اب موت آنکھوں کے سامنے کھیل رہی، اب بھوکے پیاسے رہ کے مرنا ہے۔ تو ایک کے دل میں ایسا کریں گے ہم لوگ کہ تم جو نیکی صرف اللہ کے لیے کرے، اس کا اللہ کو حوالہ دے کر اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ اس چٹان کو ہٹا۔ تو تینوں کا قصہ بولنے میں لمبا ہو جائے گا، اس میں سے ایک نوجوان دعا کرا، یا اللہ میری ایک چچیری بہن تھی، میرا دل اس پہ لگا ہوا تھا، میں اس کو بار بار مائل کرتا تھا، وہ مائل نہیں ہوتی تھی، نیک تھی بیچاری، مگر ایک دن فاقے اس پہ گزرے۔ اب فاقے ایسی چیز ہے، کون اس کو کب تک سنبھال سکتا۔ تو لڑکی میری بہن آئی، چچیری بہن، اب میں نے کہا کہ میں تمہاری ضرورت تو پوری کروں گا، لیکن میری خواہش تم پہ پورا کرنا۔ تو مجبور تھی بیچاری، مان لیا اس نے، لیکن اس کے بعد جب عمل شروع کیا گیا کہ پورا تنہائی کر کے کپڑے وپڑے سب کھول کے اب اصل جو کام برائی کا کرنے کے لیے آگے وہ بڑھا، تو اس کی عورت کو لڑکی کی زبان سے نکلا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ اس وقت میں صرف آپ کی وجہ سے زنا سے ہٹ گیا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی، تو دعا کرتے ہی چٹان ہٹ گئی۔ تو جو لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں ایسے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسے ہمارے حضرت کے ایک بیان میں ہے کہ دلی میں ایک مرتبہ زبردست قحط پڑا، پانی نہیں برسنے سے پورے لوگ بھوکے پیاسے، تو لوگ تنگ آ کے فیصلہ کرے کہ شہر سے باہر سب نکلیں گے، چھوٹے بچوں کو بھی لے جائیں گے، اللہ کو رحم آئے، پورے جانوروں کو بھی بھوک سے مر رہے ہیں ان کو بھی لے جائیں، اللہ کو رحم آئے۔ اب جو ہے کھلے میدان میں جا کے دن بھر روتے رہے، سب لوگ دعائیں کرتے رہے، پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، شام کا وقت ہو گیا، کافی وقت قریب آیا، مگر دھوپ جو کڑک دھوپ ہے ویسی کی ویسی دھوپ ہٹتی نہیں، دعا کر رہے سب، رو رہے، کر رہے، کوئی فائدہ دھوپ، بادل میں دور دور تک بادل نہیں، سخت دھوپ۔ تو اتنے میں ایک نوجوان ادھر سے گزرا، اپنی والدہ کو لے کے گزر رہا تھا اونٹ پہ، وہ بولا کیا ہے، کیا مجمع ہے، کہیں تو سب وہاں رو رہے، کیا ہے؟ تو بولے کہ یہاں بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی، قحط کی وجہ سے پریشان ہے، ابھی 3 دن سے دعا کر رہے ہیں مگر بارش نہیں ہو رہی۔ انہیں ٹھہرو ہو کے سیدھا اپنے اونٹ کے پاس گیا، اس پہ ماں بیٹھی ہوئی تھی اونٹ پہ، اس کے اندر ہودش کے اندر پردے میں ماں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں جا کے وہ ماں کی چادر کو جو لباس تھا نا اس کو ہاتھ لگا کے بولا، یا اللہ میری امی کی پاک دامنی کی
کا واسطہ دے کے میں کہتا ہوں کہ ان کو بارش عطا فرما، تو اس کا ہاتھ نیچے آنے سے پہلے بارش شروع ہو گئی۔ اتنے لوگوں کے اتنے دن سے رونے کرنے سے نہیں آئی، اس کی پاک دامنی، بچے کو یقین تھا کتنے میری ماں پاک دامن ہے، حیا والی ہے، اس کا حوالہ دینے سے آئی۔ تو حیا سے اللہ کی رحمت آتی ہے، اتنا اللہ تعالیٰ حیا والوں کا خیال رکھتے ہیں، اس لیے اس کو خاص طور پہ پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے چہیتے ہیں حیا والے، شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، نازک اوقات پہ بھی، اس لیے فرمایا حشر کے میدان میں 50,000 سال کا دن ہے، سورج نیچے آ جائے گا، لوگ پریشان پسینے سے، گرمی سے، ہر ایک پریشان، اور نفسا نفسی کا ایسا عالم کہ اپنے بیوی کو دیکھو تو آدمی دور بھاگ جائے گا، کہاں اس کی مدد کرنا بولے گی، بیٹے کو دیکھا تو اس طرح کی پریشانی کا عالم، سب کے ہوش اڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس میں کچھ خاص خوبی والوں کو کیا کریں گے، پوری انسانیت کے سامنے عزت دینے کے واسطے وی آئی پی کو بلا کے اسٹیج پہ بٹھا دینے، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے پہ بٹھائیں گے بلا کے، پوری انسانیت کو بتائیں گے کہ ہمارے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں۔ تو اس میں ایک کون ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا۔ یہ زنا بہت خطرناک، آج کل بہت ایزی ہو گیا ہے زنا۔ کئی ایسے نوجوان جو دینی گھرانے کے، لڑکیاں جو دینی گھرانے کی ہے، تہجد کی عادت ہے، مگر ہم کو اکیلے مل کے بولتے زنا کی عادت نہیں جا رہی ہے۔ کوئی بڑے بڑے شہر کے مشہور عالم ہیں، اکیلے میں روتے زنا نہیں جا رہا، تو ہم یہ نہیں سمجھنا کہ آسان ہے بچتے، بول کے اللہ کی نعمت ہے بچ۔ زنا سے بچنے کی بہت فکر کرنا بہت پھیل رہا ہے اس دور میں۔ اس کے واسطے کیا ہے، حضور بولے کبھی بھی کسی عورت سے، لڑکی سے تنہائی میں نہیں ملنا، آپ ہیں اور کوئی عورت ہے اکیلے، اور تیسرا کوئی نہیں ہے، ایسا کبھی نہیں ہونا۔ کبھی ملنا کوئی ضروری ہے، کوئی بات ہے تو وہاں کوئی اور رہنا، صرف ایک مرد اور ایک عورت ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے، تو حضور بولے وہاں تیسرا شیطان رہتا ہے۔ انہیں آہستہ لنک بنایا تھا، وہ لنک آگے جا کے، شروع میں لنک تو سب معصوم بے گناہ لنک رہتا ہو، آگے جا کے اب یہ عورتیں کیسی رہتی معلوم ہے، نرم دل کی رہتی نا۔ کوئی آدمی اکیلا مل گیا، ذرا ہمدردی دیتا ہے تو انہیں اپنے پورے غمہ بولنا شروع کر دیا، ان لوگ اپنے دکھڑے بولنے کا ہوتے رہتا، دکھڑے بولتے انہیں فوراً۔ اب یہ مرد کا نیچر کیا ہے، مرد کے دل میں عورتوں کی بہت، لیڈیز بولتے کیسا اپن ریڈی ہو جاتے، ریڈی ہوئے کھڑے ہو جاتے، اللہ خود رکھے گا، لیڈیز کا ایک احترام رکھے، لیڈیز کے کام آنے کا ایک جذبہ رکھے مرد کے اندر۔ اب کوئی دیندار مرد ہے تو انہیں اور زیادہ ہمدردی کے مزاج والا رہتا، ارے یہ بیچاری کو ساس ستا رہی، اس کو دیور ستا رہا، تو اس کے روتے رہتے ہیں، اور اس کے دل میں ارے بھائی میں مدد کرتا ہوں، اسلام میں مدد کرو بول کے ہے نا، کوئی نہیں ہے بیچارے کا، کتنی مصیبت کی زندگی ہو گئی، اچھی نیت سے مدد کرنے جاتا، ذرا بھی دور دور تک کوئی برائی نہیں رہتی، 3-4 مہینے کے بعد دیکھے تو دونوں کا لنک چلتے رہتا۔ وہ شیطان ایسا چھٹپ جمع تھا، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، ارے ہم کہاں سے کہاں آگے بول کے پریشان ہو جاتا۔ کسی کی مدد بھی کرنا ہے غیر عورت کی لڑکی تو تمہاری بیوی کو استعمال کرو، تمہارے رشتہ دار ہو نہیں، عورتیں نہیں ہے کہ تم کو ہمدردی بجا رہے۔ خامخواہ آگ کے پاس گئے تو جلتے، وہ ایسا کنیکشن ہے مرد عورت کا، کب شاٹ مارتا بول نہیں سکتا۔ ادھر بچی بھی متقی رہتی، نیک رہتی، بچہ بھی رہتا، مگر بات چیت شروع ہو گئی تو ختم۔ ایک دم کمینے قسم کے لوگ ہونا ضروری نہیں زانی بننے کے لیے، اچھے اچھے لوگ رہتے، بے پردگی سے کب کنیکشن ملتا معلوم نہیں۔ میرے کچھ بھی نہیں ہوتا، ماشاءاللہ میں ویل پاور والا ہوں، عورتوں سے بات کرے کیا ہوتا ہے، ہمت نہیں کرنا، آگے بڑھے کی خطرہ ہے۔ تو حضور کیا بولے، لڑکا لڑکی عورت مرد کبھی اکیلے نہیں ہونا، دوسرے تیسرے رہنا مجبوری بھی ہے۔ اور یہ جو اپن فون کرتے نا، اگر کسی غیر لڑکی کو، غیر عورت کو فون پہ بات کر رہے تو اکیلے ہو جاتے ہو، اس لیے کہ وہ فون یا تو ہم سنتے یا انہیں سنتے، تیسرا کوئی
تو اکیلے کی پوزیشن ہو جاتی ہے. وہاں شیطان آ کے ہلو باتوں میں اس کی تعریف, تہجد پڑھے کیا پوچھتا ہی نہیں ادھر سے. ویسے رہتے بات دینداروں جو گانے آئے ادھر جاتے سو ایسا. آج رات میں جو ہے بہت رونا ہے, میں آپ کے واسطے دعا کری بولتی انہیں, تہجد میں کرتی دعا انہیں. کیوں تو رہتی اچھی نیک عورت رہتی, یہ لائن مل جاتی. برا ہونا ضروری نہیں اس کے واسطے, ایک انسان میں ایک کرنٹ ہے, وہ شاٹ مارتا کبھی بھی. تو بہرحال فون پر بھی کسی غیر عورت سے بات کرنا, تنہائی ہو جاتی, اس میں خطرہ رہتا. ایک ہمارے آندھرا پردیش کے بہت بڑے علمی شخصیت, دائی شخصیت, اور کیا کرے تو قرآن کا ترجمہ کرے تیلگو میں. تو ترجمہ کرنے میں ادھر بھی بیٹھ کے جو عورت تھی انہیں تیلگو کی ماہر تھی, ادھر انہوں بھی, دونوں بھی دیندار. کیا کر رہے, قرآن کا ترجمہ کر رہے, ٹیبل وغیرہ بیٹھنے کا ان کا سسٹم تھا, قرآن کا ترجمہ کر رہے دونوں بیٹھ کے. وہ کرتے کرتے پاؤں ادھر مرد آدمی کا, وہ عورت کو لگ گیا کسی وجہ سے, اٹھنے میں بیٹھنے میں کیا پاؤں. دونوں بھی شادی شدہ مشہور لوگ, بچے والے, دینی قیادت ان کی. کیا کہ ذرا بیچارے کا پاؤں لگ گیا ادھر, اس کا اس کو لگ گیا, تو شاٹ مار دیا ہوگا. پہلے تو لگ گیا, پھر ہلو ہلو لگانا شروع کرے گی لوگ. نیک لوگ, یہ ہے ایسی چیزیں ہوش اڑانے والی ہے. ہوتے ہوتے کیا ہو گیا, دونوں کا قصہ ہو گیا ایک دن, تھوڑے دن کے بعد. حالانکہ دونوں بھی دائی ہیں, علم والے ہیں, قرآن کے رشتے سے پاؤں لگا جا کے. تو اس لیے حضور بولتے ہیں کہ پردے کی چیزوں کا اہتمام کرنا. پھر کچھ بھی نہیں ہوتا, نہیں کچھ نہیں ہوتا, سب ہو جاتا ہوگا, یہ ایسی چیز ہے. اس واسطے اللہ باریک باریک پردے کی آداب بتائیں کہ یہ مت کرو بھائی, یہ مت کرو, یہ مت کرو, تاکہ ادھر جانا ہی نہ پڑے. تو جو آدمی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے, اللہ اپنے عرش کے سائے میں اس کو بٹھائیں گے. اور حضور ڈائریکٹ شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ فوراً جنت کے وعدے ہیں. اس لائن میں کوئی سکسیس ہوا تو جنت کے وعدے. تو حضور نے کیا فرمایا, من توکل لی ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ, جو بھی مجھے اس بات کا بھروسہ دلائے کہ میں یہ دو جبڑوں کے بیچ میں یہ زبان ہے نا, اس کی حفاظت کروں گا, اور دو ٹانگوں کے بیچ میں ہے شرمگاہ, اس کی دو چیزوں کی میرے کو گارنٹی دو, میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں تم کو بولتا. تو اس طرح اتنا بڑا فائدہ ہے اس کا. اور ایک حدیث میں کیا ہے, جو بھی غلطی کرنے کے پورے چانسز ہے, اس کے باوجود اپنے آپ کو زنا سے بچایا, تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے چہرے کا دیدار دیں گے اس کو. فلاں موقع پر تو نے اپنے آپ کو بچایا نا, اس کے بدلے میں میرا دیدار. کتنی گری پڑی گندی چیز چھوڑے تو کتنی اعلیٰ چیز مل رہی. اللہ کے چہرے کا دیدار ہو تو کتنی بڑی نعمت ہے. اتنا خوبصورت چہرہ ہے, ان کو دیکھے تو دیکھنے والا خوبصورت ہو جاتا ہے. ویسا سسٹم ہے اللہ کو دیکھنے کا, دیکھے تو خالی دیکھ کے تڑپنا نہیں, انہوں کتنے اچھے ہے. اللہ بولتے تو بھی اچھا ہو جاؤ گے, دے دیتے تھوڑا نکال کے. جو دیکھے انہیں خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اس کی, اور پوری جنت کو بھول جاتا ہوگا. وہ حوریں, وہ باغات, وہ کھانے, وہ ڈریسنگ, وہ گاڑیاں جو جنت میں ایک سے بڑھ کے, سب بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ دیکھ لیں, اتنا زیادہ مزہ ہے اللہ کو دیکھنے. تو اگر اپنے آپ کو ہم زنا سے بچائے, بے حیائی کاموں سے بچائے, تو اللہ کا دیدار نصیب ہونے والا ہے. اور ڈائریکٹ لنک ہے, جیسے ہم کسی غیر کو بری نگاہ سے دیکھتے نا, فوراً اس کے بعد کی نماز کی لذت چھینٹ لیتے اللہ کی. وہ صورت دیکھ کے آیا تو ارے گھر میری صورت کیا دیکھتا ہو, ہاں کوئی کو آیا بولتا, فوراً اثر پڑتا. اور اگر آپ نظر جھکائے حفاظت کر لیے تو فوراً نماز کی لذت تھوڑی دے دیتے, اس دن ایک ڈوز مل جاتا مزے کا. اور یہ ایسا گناہ ہے بعض وقت اللہ کو خیرت آ گئی تو کتابوں میں ہے کہ آج بد نگاہی ہوئی تو 20 سال بعد ایمان چھین لیتے ہوئے, یعنی اس کو یاد رکھتے اللہ تعالیٰ, موقع دیکھ کے ختم ایمان ہی چھین لیتے. میں میری محبت کے لیے تجھے پیدا کیا, تو کدھر کدھر جائے کہ گھوڑوں پہ محبت کر.
تیری نگاہ میرے دیدار کے واسطے ہے میاں، تو کیا کیا دیداراں کر لیتے بیٹھا، تو ایمان کھینچ لینے کا ڈر ہے۔ تو مایوس نہیں ہونا، جلدی جلدی توبہ کرتے رہنا، جب بھی غلطی ہوئی تو توبہ کرنا۔ اب ایسا ماحول ہوا ہے کہ ہم بیان کریں تو پورا کامل بیان کرتے ہیں، ادھورا بات نہ بولے، مگر ہم پریکٹیکل کرنے گئے تو 2 قدم چلے تک رکاوٹیں رہتے ہیں، تو ایک دن میں یہ پورا بیان پہ عمل نہیں ہوتا، آتے آتے آئے گا ان کا خیال، جاتے جاتے بے خیالی جائے گی۔ چھوٹے موٹے جو بھی غلطیاں ہوتے رہتے نا، فوراً توبہ کر لینا، اور توبہ کے وقت دل میں رکھنا آئندہ سے نہیں کروں گا۔ پھر وہ غلطی دن میں 70 مرتبہ ہوئے تو بھی اللہ تعالیٰ غلطی نہیں مانتے اس کو، ہر بار توبہ یہ کرنا، غلطی ہوتی اللہ دل سے آئندہ نہیں کروں گا وہ کرنا۔ یہ چھوٹی چیزوں میں ہے، یہ ڈائریکٹ زنا میں نہیں بول رہا ہوں، وہ زنا میں لت لگنے کا ایک رہتا، جیسا نشے کی لت لگتی نا، وہ زنا ویسی بیماری ہے، لت لگتی اس کی۔ سونا ہونا کئی مشہور عالم لوگ جو ہے آ کے روتے، چھٹ رہی نہیں بول کے، اتنا احساس ہے کہ رو رہے، تنہائی میں آ کے علاج بول رہے ہو، علاج کرنا چاہ رہے ہیں مگر نہیں چھٹ رہا بولتے، تو لت لگتی اس کی، عادت پڑتی۔ اس واسطے بچنے کی کوشش کرنا شروع سے ہی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اس کو تمنا بنا کے دعا کرو، اللہ پاک دامنی کی زندگی، میری زندگی میں داغ دھبا نہیں رہنا، سیکسی غلطیاں نہیں رہنا، نگاہ پاک رہنا، اس کو تمنا بنا کے دعائیں کرنا چاہیے۔ تو ایک دعا بہت مشہور حضور سے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی، 4 الفاظ مانگے حضور، گویا 4 پورے ہی، گویا ہدایت کی بنیادیں آ گئی اس میں، 4 لفظ مانگے، اے اللہ مجھے ہدایت دیجئے، مجھے تقوی دیجئے، والعفاف والغنی، پاک دامنی دیجئے، گندے خیالات گندے اس سے بچائے، پاک رہوں میں اندر سے، والغنی، اور سب سے مجھے بے نیاز کر دی۔ 4 چیزیں آ گئے تو بڑا انسان کمپلیٹ مانگنا اس طرح سے، اللہم انی اسألک الصحۃ والسلامۃ والعفۃ والامانۃ، دعا سکھائیں، مانگو اللہ سے پاک دامنی مانگو، اللہ مجھے پاک دامنی عطا فرمائے، گندی باتیں بولنا سننا دیکھنا اللہ اس سے مجھے بچائے، میرے دل کو میرے دماغ کو پاک رکھے، بے حیائی کی حرکتوں سے پاک رکھیے، اور میرے دل کو نفاق سے پاک رکھیے۔ ایک دعا میں ہے، میرے دل کو اللہ نفاق سے بچائیے اور مجھے منی کے شر سے بچائیے۔ انسان کے اندر جو ایک سیکسی طاقت ہے منی، جو آدمی کو برائی کی طرف لے جاتا، اللہ اس کے شر سے مجھے، ومن شر منی، میرے منی کے شر سے اللہ مجھے بچائیے۔ تو ہم ایسی دعاؤں کا معمول بنائیں۔ تو بہرحال یہ نیکی کے راستے میں بہت اہم چیز ہے، پاکیزہ زندگی گزارنا، اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی، اس لیے کہ بے حیائی کھل کے ہو رہی ہے۔ حضور تو فرمائے کہ ایسا وقت آئے گا کہ لوگ سڑکوں پہ جس عورت سے چاہے زنا کریں گے، اب ادھر جا رہی دنیا، سڑک پہ ہی شروع ہو جائیں گے، کہیں کونے میں جانے کی ضرورت نہیں رہی، ایسا ماحول دجال بنا رہا ہے، ماحول ایسا بن رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جو اس کو دیکھ کے برا سمجھے گا اس کو سب لوگ برا سمجھیں گے، یعنی لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھیں گے، الٹا کوئی برا ہوئے تو اس کو لوگ بولیں گے کیا تھڑکیلاز آدمی ہے، پرانے زمانے کا ریجڈ ہے بولیں گے، کہاں سے ملا ہے نہیں بول کے بولیں گے، اس کو سب لوگ بولیں گے صحیح ہے بولیں گے۔ تو ایسے دور کی طرف بڑھ رہے، حضور پہلے سے بتا دیا، سگنل لال سگنل آ گیا تو اپن چوکنا ہو جانا، پھر کہاں مار رہا۔ تو یہ دور ہی بے حیائی کا ہے، پوری شیطانی قوتوں کا نشانہ ہی ہے کہ بے حیائی عام کی جائے، حیا ختم کر دی جائے۔ تو ایسے دور میں اپن پورا پکڑ کے رکھنا اپنی حیا کو، مانگتے بھی رہنا، احتیاط بھی کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سب حضور کی باتوں کا، ان نکات کا میرے اوپر اچھا اثر پڑے، آپ کے اوپر بھی اچھا اثر پڑے، ہماری پاک دامنی میں اضافہ ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ، پانی پی